میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، انہی کا یہ سب فیض ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، انہی کی رات کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، انہی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ثمرہ ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور دارالعلوم کی شکل ہی میں نہیں بلکہ معارف القرآن کی شکل میں، جواہر الفقہ کی شکل میں، فتاوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیض پھیلایا۔ انہوں سے میں نے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو روضہ اقدس کی جالی ہے اس سے جتنا قریب ہو کر سلام عرض کر سکیں کریں، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑتی روضہ اقدس کے جالیوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس واسطے میں پیچھے کھڑا ہو کر، ایک ستون ہے وہاں پر، میں نے ہمیشہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو سلام عرض کرتے تھے، لوگ آگے ہوتے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ تم کتنے محروم ہو کہ لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں، جالیوں تک چلے جاتے ہیں، اور تمہیں ہمت ہی نہیں پڑتی آگے بڑھنے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب جو ممکن ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ خیال آ رہا تھا دل میں، تو ایک آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ آواز یہ آئی، کہہ دو کہ جو ہماری سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اور جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ چونکہ یہ فرمایا گیا تھا کہ کہہ دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جلسوں میں، بیانات میں اس کو بیان کرتے تھے، لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ ایک زائر کو روضہ اقدس پہنچنے کے بعد یہ آواز محسوس ہوئی کہ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور حقیقت میں یہ پیغام، یہ تو ایک کہہ لو، اس کو کشف کہہ لو، یا اس کو غیبی آواز کہہ لو، یا دل میں القاء کہہ لو، جو بھی صورت ہو، لیکن خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سند صحیح، سند متصل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ تو وہی بات حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر منکشف ہوئی ایک غیبی آواز کی شکل میں، اور حقیقت حال یہی ہے۔ اگر فرض کرو ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، ساری زندگی کبھی اس کو روضہ اقدس جانے کا موقع نہیں ملا، اپنے وسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جن کی بنیاد پر جا سکے، نہیں گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پوری زندگی گزاری، پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، اپنے واجبات پورے ادا کیے، فرائض پورے ادا کیے، اور ہر شعبے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، تو وہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو ہر سال جا کر زیارت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا وامرأۃ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، کہ میں اور ایسی عورت جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں فقر کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے یہ دو انگلیاں۔ اور یہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرے سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دار و مدار در حقیقت
آپ کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو ایک وقت تھا جب صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نہ پکی مسجد تھی، نہ کوئی رنگ روغن تھا، ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا، گھر بھی چھپر جیسے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک آج ہے کہ زرق برق عمارتیں ہیں، تو اس زرق برق عمارتوں میں بھی نماز پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن ان نمازیوں کے سجدے کچھ اور تھے اور آج نمازیوں کے سجدے کچھ اور ہیں۔ وہ اتباع سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ چھپر والی مسجد جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بارش کی پانی کے کیچڑ آپ کے پیشانی مبارک پر لگ جاتی، وہ اس میں جو نور تھا، اس میں جو برکت تھی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تھا، وہ آج ان شاندار عمارتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو جب مٹی کا حرم ہوتا تھا اس وقت میں اس کے انوار و برکات کی کیا شان تھی، اور آج مرمر کی سلیں ہیں تو وہ بھی نہیں۔ بہرحال اور دوسرے موقع پر اس نے کہا کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہاں کا تحفہ تو اصل ہونا چاہیے تھا کیا؟ اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت کیا ہے؟ زندگی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی بھی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں، اخلاق کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تھا، کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کس طرح اخلاق کے ساتھ، کیسے اخلاق آپ نے سکھائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، اور ایسی باتیں کہ وہ ساری اعلیٰ اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے گواہی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں۔ تو کیا اخلاق تھے کہ اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو، یہ اخلاق تھے کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، غصہ نہ کرو، یہ اخلاق تھے کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم زیادتی کا جواب اچھائی سے دو۔ یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیچتے وقت بھی، نرم ہو خریدتے وقت بھی، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی۔ بیچنے میں نرم ہو کہ بھئی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو بھئی چھوڑ دو، تھوڑی سی رعایت کر دو، اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیچنے والے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ تم کمی کرو، اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو۔ تو یہ نہیں، بلکہ نرم ہو، لینا ہے تو لے لے، نہیں تو چلا جائے۔ اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو؟ نرم ہو، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا۔ اور تو نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ
نرمی کے بارے میں، رفق کے بارے میں، کہ ما دخل فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے بڑے شریر ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے السلام علیکم، یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. اب سام کے معنی ہوتا ہے موت، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، اور سام کے معنی موت. تو ایک طرح سے بد دعا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ جبکہ ابھی پردے کے شاید احکام نہیں آئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکہ، یا السلام علیکم. حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ علیک السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو. کہ یا رسول اللہ، یہ انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں، تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کا؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے تو صرف اتنا، جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم، علیکم کہہ دیا بس، کہ تم پر، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو. تو بس اتنا کہا، یہ جواب دے دیا، یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ. تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اسے زینت بخشے گی، اس کو مزین کر دے گی، خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے گی نرمی اسے وہ عیبدار بنا دے گی. لہذا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو نرمی کا معاملہ کرو. اب یہ یہودی ہے اور کافر ہے، حضور اقدس سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کھلم کھلا وہ آپ کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ تمہارا کہنا صحیح ہے، بلکہ اس کو آپ کو نرمی کی تلقین فرمائی. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ نرمی دکھائے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو جائے تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے ہیں. دوسرا زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں. یہ ہے اتباع سنت. آج کل ہم نے اتباع سنت چند چیزوں کے اندر محدود کر لیا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو حضرات آتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو الحمدللہ ظاہری طور پر نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی متبع سنت ہوتے ہیں، لیکن جو معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو اہتمام عطا فرماتے ہیں اس بات کا کہ مجھے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انہی کو پھر یہ معاملہ عطا ہوتا ہے. گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیتے، تانے کا جواب تانے سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے. آپ کو دیکھو کہ مکی زندگی میں کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی گئی، اور آپ کے صحابہ کرام پر کتنے ظلم اور ستم توڑے گئے. لیکن جب آپ فاتح کے طور پر داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ناقہ پر سوار ہیں اور ناقہ پر سوار ہو کر
حرم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں فاتح بن کر. کوئی اور ہوتا تو سینہ تنا ہوا ہوتا, گردن اکڑی ہوئی ہوتی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا ہے, اور یہاں تک کہ سینہ مبارک کے ساتھ تھوڑی لگ رہی ہے, اور آپ کے آنکھ میں آنسو ہیں, اور زبان مبارک پر یہ آیات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور اعلان ہے, عام اعلان ہے. جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے, جو لوگ آپ کے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کے پہاڑ جنہوں نے ان کے اوپر توڑے تھے, ان سب کے بارے میں نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن, جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے, جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے. اور جب سب جمع ہو گئے, وہی لوگ, وہی ظالم جب جمع ہو گئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج میں تم پر کوئی